اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 20 محرم الحرام کو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی کہ پورے صحابیت میں اس ایک صحابی کو جو اعزاز ملا ہے وہ بہت ہی نرالا اعزاز ملا ہے۔ وہ اعزاز یہ ہے کہ جب یہ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد آزاد ہوئے، حضرت صدیق اکبر نے ان کو آزاد کروایا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں آئے، اللہ کے نبی نے ان کو ایک اعزاز دیا، اور وہ اعزاز بہت ہی نرالا اعزاز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مؤذن رسول ہے۔ مؤذن رسول سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی فلاں مسجد کا مؤذن ہے، کوئی مسجد میر معاویہ کا مؤذن ہے، یعنی کہ جو بھی مؤذن ہوتا ہے وہ کسی مسجد کے نام کے ساتھ موسوم ہو کر مؤذن بنتا ہے، مگر یہ واحد صحابی کی جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مؤذن رسول ہے، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن ہے۔ دوسرا اعزاز ان کو یہ ملا کہ فتح مکہ کے وقت جب اللہ کے نبی مدینہ سے مکہ کی طرف آئے 10,000 لشکر کے ساتھ، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم جھگڑنے نہیں آئے، جو امن حاصل کرنا چاہتا ہے اور امن میں رہنا چاہتا ہے وہ اپنے دروازے بند کر لیں، ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے، خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں تو اس کو امن مل جائے گا۔ اس وقت جب کافروں نے مسلمانوں نے مل کر دیکھ لیا کہ واقعتاً یہ آج امن کی بات ہو رہی ہے، لڑائی کی بات کوئی نہیں ہو رہی، تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا مکہ کے اندر، مکہ بیت اللہ کے اندر، اور اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ آج اذان دی جائے گی، برملا اذان دی جائے گی، اور اذان کے لیے ایک شخص مقرر ہوگا اور وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے گا۔ اب اس وقت اصحاب ذہن میں یہ سوالات اور جوابات سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ابو بکر صدیق کو آگے کیا جائے گا کیونکہ وہ مقام میں افضل ہے، شاید فاروق اعظم کو کیا جائے گا، شاید عثمان غنی کو، شاید علی المرتضیٰ کو، شاید ابو ذر غفاری کو، یعنی کہ طرح طرح کے سوالات اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہنوں میں جنم لے رہے تھے کہ کس کو آگے کیا جائے گا۔ اچانک اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال حبشی کو آگے لایا جائے اور مکہ کی چھت پر ان کو کھڑا کیا جائے، اور جب وہ مکہ کی چھت پر چڑھنے لگے تو اپنا جوتا اتارنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال جوتا نہیں اتارنا، جوتے سمیت اذان دینی ہے، تاکہ دنیا والوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ جو اللہ کے نبی کا غلام بنتا ہے، کلمہ بنتا ہے، اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ کعبہ پر چڑھے گا، جوتے سمیت چڑھے گا۔ دوسرا اعزاز، تیسرا اعزاز حضرت بلال کو یہ حاصل ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو حضرت بلال رقت قلبی کی وجہ سے آپ نے اس مدینہ کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے۔ جب آپ دوسرے شہر چلے گئے، کچھ وقت گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ اے بلال کیا ہو گیا کہ آپ نے ہمارے شہر آنے چھوڑ دیا اور ہمارے شہر میں آپ آتے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی خواب میں آئے، اور خواب میں جب آئے تو حضرت بلال جب فجر کے وقت اٹھے، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ سوار ہو کر آپ مکہ مدینہ پہنچے، اور جب مدینہ پہنچے آپ نے حاضری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار اقدس پر۔ یہ تین اعزاز حضرت بلال کو حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اعزاز آپ کو عطا فرمائی جو کسی دوسرے صحابی کے حق میں نہیں ہے۔ اور حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا عشق تھا کہ وہ عشق ایک عجیب انداز میں قرآن اور حدیث نے پیش کیا کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما ہو گئے تو حضرت بلال کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اسی وقت آپ بے ہوشی کی تاریک میں گر پڑے، اور کئی گھنٹوں بعد آپ کو ہوش آیا جب آپ نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر آپ گر پڑے، پھر آپ نے دیکھا، پھر گر پڑے، اور آپ کے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو، اور آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اس چہرے کے بغیر ہماری زندگی کوئی نہیں، اس چہرے کے بغیر ہماری زندگی کوئی نہیں، اس چہرے کے بغیر ہمارا جینا کوئی نہیں۔
یعنی کہ اتنی محبت تھی کہ آپ نے اس محبت کا لاج رکھتے ہوئے، اور واقعتاً سینے کے اندر محبت تھی کہ اللہ کے نبی جب چلے گئے تو آپ کو دوبارہ کہا گیا کہ اذان کے لیے آپ آیا کریں مسجد نبی میں. آپ نے فرمایا کہ اب بلال اذان نہیں دے سکتا. وجہ پوچھی کیوں؟ کہا جس کے لیے اذان دیا کرتا تھا وہ ہے ہی نہیں ہے، اور جب میں اذان دیا کرتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچتا تھا تو میں اللہ کے نبی کے وضحا کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا کہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے لیے اللہ اذان میں گواہی دے رہے. اب میں وہ اشارہ کس کی طرف اشارہ کروں؟ رقت قلبی کی وجہ سے آپ مدینہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اور بھی دیگر فضائل ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے.